ناظرین، آج صبح سے سوشل میڈیا کے مختلف سرکلز میں ایک لسٹ جو ہے وہ زیر گردش ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امیدواران جو لسٹ کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے مکمل طور پر فائنل کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی طرف سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر فیک اور پلانٹڈ لسٹ ہے، جس کو اپنی من مرضی کے ساتھ کچھ ناموں کو جوڑ کر ان کی جو ہائپ جو ہے وہ فیصل آباد شہر میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس اگر لسٹ میں اگر بات کروں کہ پی 97 سے فلاں علی افضل صاحب صاحب کو جو ہے وہ ان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ضرور ہے کہ وہ پچھلا الیکشن جیتے تھے، اس کی کچھ اور وجوہات تھیں، وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹیز الگ تھیں، اب حالات وہ نہیں ہیں۔ اب یہ کسی صورت میں بھی ان کے لیے آسان سیٹ نہیں ہوگی، یہ جو ہارٹ فیورٹ کا جو لفظ کہا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر اور بھی لوگ امیدوار ہیں اور وہ الیکشن لڑنا بھی چاہتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو ٹکٹ نہیں دی جاتی تو ان کے مقابلے میں جب وہ آئیں گے تو یہ انتہائی کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طرح پی 98 کا جو ہے پی 99 لکھا گیا کہ ناٹ ڈیسائیڈڈ، وہاں پر بڑے زبردست قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ہم صرف میں اس ویلاگ میں وہ بات کروں گا جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کنفرم، جن کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، پی 100 میں لکھا گیا کہ رائے حیدر کھرل، جنہوں نے ابھی جمعہ 4 دن پہلے پی ٹی اے سنبھالی ہے، جو پہلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نکمہ اور نکارہ تھے، بس یہ ان کا ہی انتظار تھا اور ٹکٹ جو ہے وہ ان کو دی جانی تھی۔ اچھا، آگے آئیں تو 102 کا نہیں لکھا ہوا 103 میں لکھا گیا عارف گل صاحب جو ہیں نو ڈاؤٹ وہ وہاں پر مضبوط امیدوار ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ظاہری بات ہے وہاں پر بھی کچھ اور لوگ ہیں، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہوگی کہ ابھی اس طرح کی کوئی بھی۔ ہاں، آگے اگر آئیں تو پی 104 جو ہے وہاں پر عادل پرویز گجر ان کا نام لیا جا رہا ہے، نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے مقابلے میں ابھی تک وہاں پر کوئی اور، چونکہ وہ حافظ ممتاز صاحب جو ہیں وہ ایم این اے کے الیکشن پر جو ہے وہ لڑیں گے، تو یہ سیٹ تو چلو کسی حد تک ایک اچھے کینڈیڈیٹ یہ ہیں۔ اچھا، پی 105 میں لکھا ہوا علی اختر صاحب جو ہیں بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا بڑا وہاں پر بڑے گراس روٹ لیول ہے، اور دوسرے مقابلے میں کمپیٹیٹر لکھا ہوا علی کا موقع ان کی اتنے سالڈ اچھا، یہ لفظ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پلانٹ کی گئی ہیں، ان کو بنایا گیا ہے اور خاص طور پر کچھ ایسی شکل دی گئی ہے جس سے اپنی من مرضی کے، حالانکہ میری نظر میں اور بھی وہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں۔ اگر کلیم کا موقع جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایوریج کینڈیڈیٹ ہیں، اچھا آپ اندازہ کریں کہ جس بندے نے مسلسل پوری یوتھ کو یہاں پر انگیج رکھا اور پورے کا پورا پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر بوم دینے میں، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ بنانے میں اور یوتھ کو اکٹھا کرنے میں بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کیا، اس کے بارے میں لکھا گیا ایوریج کینڈیڈیٹ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لسٹ جو ایوریج سے بھی لو ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو وہاں پر بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہاں پر میں اب آپ میاں رضوان مجید کو لے لیں، وہاں پر ثناء اللہ گورسی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے نام ہیں، آپ یقین مانیں مجھے تو اتنے نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن وہ سارے لائل ہیں۔ لیکن کسی کو یہ لکھ دینا کہ یہ اس طرح کے کوئی ایوریج کینڈیڈیٹ ہیں یا بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ، تو یہ غلط بات ہے۔ اچھا، پھر آگے آئیں تو عمر فاروق صاحب ہیں، وہ ڈجکوٹ سے وہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں وہ بڑے اپنا لائل ہیں پارٹی کے ساتھ۔ اچھا، وہاں پر بھی اور بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، تو یہ چیزیں پی 107 میں لکھا ہوا ہے رانا آفتاب صاحب ہیں، پی 108 میں ندیم آفتاب سندھو صاحب ہیں جو پچھلی دفعہ بھی ہار گئے تھے، ان کو کنفرم کر دیا گیا ہے پی 109 میں حسن نیازی صاحب کی میرے خیال میں صرف یہی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے عزیز ہیں، تو شاید اس وجہ سے، حالانکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی جان مال ہر طرح کی، میں وہاں پر اب کس کا ناظرین نام لیا جائے، اس طرح نام دے کر اپنی من مرضی کے لسٹیں بنا لینا یہ نامناسب عمل ہے۔ اور حسن نیازی صاحب کو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ تو ابھی تک ایم پی اے کا الیکشن ہی نہیں لڑے آج تک۔ اچھا، آگے آئیں تو پی 110 ہے وہاں پر ڈاکٹر اسد معظم۔ اچھا یہ دیکھیں، اسد معظم ہے اور دوسری طرف نام جو ہے وہ محبوب عالم سندھو 2 دفعہ الیکشن ہار چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو اسد معظم صاحب ہے یہ 3 سال غائب رہے ہیں، جب سے پارٹی اقتدار میں اس وقت آج تک کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور یہ اب یہ کنفرم ہو چکے ہیں واہ واہ کیسی، میں کہتا ہوں لسٹ بنانے والوں پر بھی حیرانگی آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے بنائی ہے۔ اچھا، آگے آئیں پی 111 میں اسد محمود صاحب،
اور پھر ساتھ میں شکیل شہاد. آپ دیکھیں نا یہ بھی کتنی بڑی زیادتی ہے کہ شہر کا ایم پی جیتا ہوا ہے, اس کے اوپر پبلکلی لکھا ہوا ہے جی کرپشن کے چارجز ہیں. اور یہ ٹھیک ہے جی کرپشن کے چارجز ہوں گے لیکن پارٹی کے لیے اس نے سرو بھی تو کیا ہے. اور اس طرح کی میرے خیال میں لسٹیں بنانے والوں کو خود ہی شرم آنی چاہیے تھی کہ شاید انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ بھلا کیا ہے یا برا کیا ہے. اچھا جی پی پی 112 میں لکھا ہوا ہے جی ولید ارشد ڈوگر جی بڑے جی ان کے گراس روٹ. کہاں پہ بھی گراس روٹ ان کا کہاں پہ آپ کو نظر آ گیا کہ گراس روٹ انہوں نے ولید ارشد ڈوگر صاحب جو ہے بڑے مضبوط ہیں گراس روٹ لیول پہ. ایسی کون سی ان کی گراس روٹ آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ نے ان کو کر دیا. دوسرے نمبر پر جی حافظ احتشام صاحب, آج تک کبھی ان کو حلقے میں میرے خیال میں ایک دفعہ وہ اگر چیئرمین کا الیکشن جیتے تو اس کے بعد سارے لوگ جانتے ہیں یہاں پر کون کون بندہ جو ہے. پی پی 112 یہ ناظرین واحد حلقہ ہے جو کہ تقریباً 16 امیدوار جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں اور سارے کے سارے سالڈ ہیں. میرے خیال میں یہ جو 2 نام لکھے ہوئے ہیں ان سب سے وہ میرے خیال میں باقی 16 جو ہے وہ بھاری ہیں. اچھا جی آگے چلیں. پی پی 113 لطیف نظر صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی یہ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. پی پی 114 میاں وارث صاحب ہیں. اچھا جی پی پی 115 میں شیخ شاہد جوید. آپ اندازہ کریں کہ کیسے نام لکھے ہوئے ہیں. پھر شوکت علی رانا جن کو بھی جمعہ 8 دنوں میں پارٹی میں شامل ہوئے, ایسے لوگوں کو لکھا گیا جی کہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتے ہیں. پھر آگے آئیں تو جی رانا عبدالرزاق خان صاحب ہیں جی, علی سرفراز صاحب ہیں. اچھا پھر خیال احمد قاسم. ناظرین بہرحال لب لباب اس ساری بات کا اس پوری لسٹ کا میں آپ کو اس کا کچا چھٹا اگر بیان کروں تو یہ مکمل طور پر فیک. اگر اس لسٹ کے مطابق الیکشن ہوں تو یقین مانے پاکستان تحریک انصاف شاید پھر ایک یا 2 سیٹوں سے علاوہ جیت بھی نہیں پائے گی یہاں پہ. تو اس طرح کی لسٹیں بنا کر صرف اور صرف ابہام پیدا کیا جا رہا ہے اور پارٹی کو جسے کہتے ہیں کہ جب تک, اسی لیے میں اپنے مختلف ویلاگز میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے جو امیدواران ہیں یہاں پر حلقوں میں فائنل کریں اور ان کا اعلان کریں تاکہ وہ بیچارے اپنی جو کمپین ہے اس کو اچھے طریقے سے چلا سکے, نہ کہ اس طرح کی فیک لسٹیں بنا کر تمام کا تمام جو ہے ورکرز بھی بدزن ہوں اور جو لوگ اتنے عرصے سے پارٹی میں قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کی قربانیاں بھی رہ جائیں. بہرحال کل تک کے لیے سردار ابھی جو تو دیجیے اجازت. پاکستان سے